اس کو پڑھ کے جب انسان اللہ سے رجوع کرے اللہ اس صورت کے واسطے کیا بس میری دعا سن، میں بے قدر ہوں مجھے قدر عطا، میں بے دینہ ہوں مجھے دین کی قدر عطا کر، ساری قدریں اللہ سے مانگو اس سے، ٹھیک ہے، جتنی بھی مانگ سکتے، بے اولاد اولاد کی قدر، تو مجھے اولاد دے تاکہ لوگ میری قدر کریں، مجھے دولت دے لوگ میری قدر کریں، مجھے طاقت دے لوگ میری قدر کریں، مجھے اخلاق دے لوگ میری قدر کریں، مجھ میں رحمت کر لوگ میری قدر کریں، مجھے عظمت دے لوگ میری قدر کریں۔ اس نیت سے جب سورہ اخلاص پڑھو گے کہ اللہ میں تجھ سے وہی چیزیں مانگتا ہوں جو تو نے اپنے قدر والے بندوں کو عطا کی ہیں، اس نیت سے میں سورہ قدر پڑھ رہا ہوں تاکہ تیری تعریف کروں اور تو مجھے تعریف والا بنا دے، مجھے عظمت والا بنا دے، ٹھیک ہے، مجھے ہمت والا بنا دے۔ اس طرح جب سورہ قدر پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں کو شعور دینا لازم ہوتا ہے کہ سورہ قدر سے کیا کیا ہو جائے گا، کا بے اولادے ہو تو اللہ اولاد دے دے گا، بے ہدایت ہو تو اللہ ہدایت دے دے گا، ٹھیک ہے، بے روزگار ہو تو اللہ روزگار دے دے گا، ٹھیک ہے، سورہ قدر کے بتاؤ سب کو، ٹھیک ہے۔ پھر اگر کہے گا نہیں بھائی کوئی، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، بس سورہ قدر تمام قدروں کی گواہی ہے، تم اللہ کے آگے جب اللہ کی تمام قدروں کی تعریف کرو گے اللہ کہتا ہے اس تعریف کی وجہ سے میں تجھے تعریف دوں گا، یہ اللہ کا حکم۔ ہم گھر میں بے قدری ہے، ٹھیک ہے، بے برکتی کیا سورہ قدر پڑھا کثرت، ٹھیک ہے، تنگ دستی ہے سورہ قدر پڑھا، ٹھیک ہے۔ قدر کا مطلب ہی اتنے ہیں کہ بندہ حیران ہو جائے گا۔ عزت کو بھی قدر کہتے ہیں، حرمت کو بھی قدر کہتے ہیں، ادب کو بھی قدر کہتے ہیں، پاسداری کو بھی قدر کہتے ہیں، پاکی کو بھی قدر کہتے ہیں، علم کو بھی قدر کہتے ہیں، عمل کو بھی قدر کہتے ہیں، عادت کو بھی قدر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، دوستی کو بھی قدر کہتے ہیں۔ جس دوستی میں قدر ہی نہ ہو وہ دوستی نہیں ہوتی، یعنی کہ عزت ہی نہ۔ رزق کو بھی قدر کر، جس رزق کی قدر ہی نہ کرو وہ رزق اللہ چھین لیتے۔ علم کو بھی قدر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب قدر میں کائنات بھری ہوئی اللہ کی، جو تمہیں لینا تو سورہ قدر پڑھ اور اللہ سے مانگ کہ میں یہ اللہ تیری قدر چاہتا ہوں، مجھے اس میں قدر عطا کر، مجھے رزق میں قدر دے، ٹھیک ہے، سب اللہ دے گا، ایسا وسیلہ۔ اول آخر درود پڑھا دو، درود عادت ہے، دعا مثلا تو یہ سورہ قدر ہے کہ دعا کی نیت سے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، عرض کی نیت سے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، ایک مدد کی نیت سے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، شفا کی نیت سے پڑھنی ہے۔ اب تو نے جس نیت سے پڑھنی ہے کہ میں بیماری سے نجات اور صحت والی زندگی، قدر والی زندگی چاہتا ہوں، صحت بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، قدر ہے، وہ نعمتیں جس سے چھین جائیں وہ پڑھے سورہ قدر، ٹھیک ہے، کیا نعمتیں اللہ کی قدر ہے کیا؟ جب وہ اللہ سے کوئی بھی نعمت انسان سے چھن جاتی ہے وہ کثرت سے سورہ قدر پڑھے گا، اللہ تیری نعمتیں میرے پہ عطا ہوں، میں تاکہ قدر والا ہو جاؤں، قدر والوں میں شامل ہو جاؤں، میں اس کا بھی حق ادا کروں۔ پھر سورہ قدر کا پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ قدر اتنی خوبیاں اس میں رکھی ہوئی کہ تمام قدروں کی خوبیاں اس میں، جیسے بسم اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، تمام جہانوں کا مالک، اب ایک جہان کا ہم نے نہیں کہا اسے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سورہ قدر ایک چیز کی قدر کا ذکر نہیں کر رہی، وہ تمام زمین آسمان اور جنت ہر قدر کا وہ ذکر کر رہی ہے، بس اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک الفاظ میں ساری خوبیاں بیان کی ہیں، قدر کے الفاظ، ٹھیک ہے، صرف یہ الفاظ ایک کیا ہے، اب اس کی تعریف جتنی مرضی کر لے، جتنی مرضی کر لے، ٹھیک ہے،
نعمت کے حساب سے کر لے، رحمت کے حساب سے کر لے، پاکی کے حساب سے کر لے، رزق کے حساب سے کر لے، عزت کے حساب سے کر لے، علم کے حساب سے کر لے، جس قریب میں قدر تو ڈھونڈے گا تجھے قدر نظر آ جائے گی۔ پھر دیکھنا قدر کے کیا مقام، ڈھونڈنا تیرا فرض ہے، کیونکہ کہاں کہاں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں اللہ نے اپنی قدر رکھی ہوئی ہے۔ ہم وہ نشانیاں دیکھ کے بھی اللہ کی قدر، یعنی کہ اللہ کی تعریف نہیں کرتے، اس کی قدرت، ٹھیک ہے، اب قدرت میں بھی اس کی قدر ہے، قرآن میں بھی اس کی قدر ہے، جہاں دیکھو گے تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدر نظر آئے گی، ٹھیک ہے، تو اللہ کی حمیت سے تو واقف ہو جائے کہ اس کی چیزوں کے ساتھ اس نے اپنی چیزوں کے ساتھ اپنی حمیت کو اجاگر کیا ہوا ہے۔ حمیت کیا؟ قدر اس کی، جب اس نے اپنی چیزوں کے ساتھ، اناج کے ساتھ، کھانے پینے کے ساتھ، پھل کے ساتھ اپنی قدر کو ظاہر کیا ہوگا، اس کی بھی قدر کرنا، پھر اس کے اللہ تعالیٰ کے بندے محمد صالحین صدیقین کی قدر کتنی ہوگی، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ عزت دینے والے کو ہی اللہ عزت دیتا ہے، اور قدر کا مطلب ہی عزت دینا ہے۔ اور اگر تو قدر، سورہ قدر پڑھ کے تیرے اندر یہ چیز نہ پیدا ہے کہ دوسروں کو تو عزت ہی نہ دے، تو سمجھو سورہ قدر تو نے پڑھی تو ہے، اس میں عمل نہیں کیا، تو پھر قرآن حدیث کیا ہے؟ جو عمل نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ان کے گلوں میں توق ہوتا ہے، توق ہوتا ہے۔ تیری سورہ قدر پڑھنے سے سب سے پہلے تیرے اوپر اثر آنا چاہیے کہ تجھے قدر کا پتہ چل گیا، اس لیے تو اللہ کی تعریف کرنے لگ گیا۔ اب ہر چیز کو تو نے حمیت دینی اپنے سے بڑھ کر، اس لیے نیچے بھی اناج پڑا ہوگا تو اٹھائے گا۔ جب تجھے یہ پتہ چل جائے گا کہ ایک اناج کا دانہ اللہ مجھے کہہ رہا ہے قدر میں اس کی قدر کرنا، تو پھر انسان کو میں کیسے گرنے دوں گا، انسان کو کیسے میں گرنے دوں گا کسی کے پاؤں میں، ٹھیک ہے، پھر تجھے پتہ چلے گا، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو کسی کے پاؤں میں آنا بے حرمتی سمجھ رہا ہے، نیچے گرانا بے حرمتی سمجھ رہا ہے، تو پھر انسان کو کسی کی نظر میں گرانا کتنی بڑی ہم اللہ کی قدرت کی اور اللہ کی تخلیق کی بے قدری کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ عزت ہم سے انسانوں میں سے چھین لے گا جیسے رزق چھین لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چھیننے کا علم آج اس لیے آیا تاکہ تم ایسے لوگوں سے بھی کہیں دور نہ ہو جانا جن پہ میری قدر کی نشانیاں ظاہر ہیں، ٹھیک ہے، میں تجھے ان سے پھر فائدہ نہیں لینے دوں گا، کیا نہیں لینے دوں گا، ٹھیک ہے، تو تم نے ان کی بے قدری کی، ٹھیک ہے، اس لیے پھر اولیاء اللہ کہتے ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے بندوں کی بے ادبی کرو گے، ٹھیک ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اب وہ ناراض جس وجہ سے ہوا ہے وہی چیز تجھ سے چھینی جائے گی، تو رزق نہیں چھینا، رزق کی تو قدر کر رہا ہے، اللہ اس کو تجھ سے نہیں چھین رہا، تو نے اللہ کے دوست کی قدر نہیں کی، عزت نہیں کی، اللہ نے تجھے اس سے ہی دور کرنا ہے، ہر چیز سے اللہ دور نہیں کرے گا، اس لیے وہ جو لوگ پھر نہیں مانتے وہ پھر ان سے دور ہوتے، انہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہ پھیری، انہیں اندھا کر دیا، اپنی دوستی یعنی کہ اللہ کی دوستی کو ان کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو جب اللہ کے دوست کی بندے کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے تو اس نے اب اللہ کے دوست کو بے قدرہ کیا۔ اللہ کہہ رہا میں قدر والوں کے ساتھ ہوں، میں قدر والوں کو پسند کرتا ہوں، میں قدر والوں کی تعریف کرتا ہوں، اور قدر ہی میری تعریف ہے۔ جب یہ قدر کے بارے میں جان جائیں گے کہ اللہ نے یہ کیوں سورہ قدر اتاری ہو، کیوں کہا کہ اپنے سے بڑھ کر دوسرے کو اہمیت دیا کرو، یعنی کہ قدر کیا کرو، ٹھیک ہے،
ہاں عربی میں اس کو قدر کہہ دیا. اب اردو کے اتنے کئی معنی: عزت دینا، ادب کرنا، اپنے سے زیادہ اگلے کو چاہنا، اپنے سے زیادہ اگلے کی کو پاس کرنا، اگلے کی عزت کا پاس کرنا، اپنے سے بڑھ کر اگلے کو کی عزت کرنا. وہ جب ہم اپنے سے بڑھ کر کسی کی عزت کرتے ہیں، علم والے کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے سورہ قدر تو پڑھ. اس میں قدر کر کے لکھ دیا اللہ نے. ٹھیک ہے، اس کے معنی اور مفہوم تو معلوم کر کہ اپنے سے بڑھ کر کیوں ہم اپنے پیر کو عزت دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں، اپنے سے بڑھ کر کیوں ان کا ادب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو تجھے قدر میں پتہ چلے گا کہ ایک انعام کا بھی اپنے سے بڑھ کر کرو گے تو اللہ وہ بھی تمہارے ساتھ اس انعام کو وسیع کر دے گا، یعنی کہ تمہارے لیے برکت والا کر دے گا. تو ایک انعام برکت والا ہو سکتا تو وہ اولیاء اللہ جو پیر مناتے ہو وہ تمہارے لیے برکت والا نہیں ہو جائے گا. اس کی وجہ سے بھی اللہ تم پہ برکتیں کرے گا. تو ہم نے اللہ سے جب پوچھنا اللہ برکت کہاں ہے، کہا قدر میں برکت ہے. عزت کہاں ہے، کہا قدر میں عزت ہے. حرمت کی پاسداری کہاں ہے، کہا قدر میں حرمت کی پاسداری ہے. تو قدر کا الفاظ استعمال کیا گیا. ٹھیک ہے، تو ہمیں تو قدر کا الفاظ کا معلوم نہیں. بس وہ ثواب کے لیے پڑھ لیتے ہیں، اتنا ثواب ملتا ہے. اصلاح کے لیے بھی پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، وقا کے لیے بھی قدر ہی پڑھنی چاہیے، عطا کے لیے بھی قدر ہی پڑھنی چاہیے، دعا کے لیے بھی قدر ہی پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، اور فضیلت اور مقام کے لیے بھی قدر ہی پڑھنی چاہیے، انعام کے لیے بھی قدر ہی پڑھنی چاہیے، عطا کے لیے بھی قدر ہی پڑھنی چاہیے. قدر کے کتنے ہی جتنے تو چاہے اتنے قدر سے فیض حاصل کر سکتا ہے. فضیلت کے لیے بھی قدر پڑھو. ٹھیک ہے، قربت کے لیے قدر پڑھو، قریب کے لیے بھی سورہ قدر پڑھ لو. پڑھو تو صحیح. ایک سورت میں کئی گمان تم بنا سکتے ہو، کئی گمان بنا سکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ اس سورت کے بدلے ہر قدر تمہارے قریب کر دے گا. تم ہر قدر سے واقف ہو جاؤ گے. یہ سورہ قدر تمہیں قدر سے واقف کرنے کے لیے کہ اللہ کی زمین آسمان میں جتنی قدر کی نشانیاں ہیں تو اس سے واقف ہو جائے اور اس کی بے قدری نہ کرے اور اس کو اہمیت دینے لگ جائے اپنی جان سے زیادہ. اور پھر تجھے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان نشانیوں میں اتنی قدر رکھی ہوئی ہے اور اس نے اپنے بندوں کے ساتھ کتنی قدر رکھی ہوئی ہے. ان بندوں کی بھی عزت کرو. تو قدر کا مطلب ہی اپنے سے بڑھ کر عزت کرنا ہے، حرمت کی پاسداری رکھنا اپنے سے بڑھ. اس لیے کہتے ہیں کسی کو نظروں میں مت گراؤ اور نہ کسی کو حقیر سمجھو. اب یہ بھی جب قدر پڑی ہوگی سورہ قدر تو ہم کبھی کسی کو نظروں سے بھی نہیں گرائیں گے اور نہ حقیر سمجھیں گے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی نہ کوئی نشانی نظر آئے گی قدر کی، ہم اس نشانی کی وجہ سے اس بندے کو عزت دیں گے، اس نشانی کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے یہودی کو کہ جنازے پہ کھڑا ہو کے قدر کی اہمیت لوگوں کو بتا دی کہ میں یہ قدر کیوں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، عزت کیوں دے رہا ہوں جنازے کو کہ یہ ایک انسان تھا. ٹھیک ہے، پتہ چل گیا کہ قدر عزت کا نام ہے. ہمارے نبی نے عزت دی، کیوں دی؟ وہ خود قدر والے تھے، قدر سے واقف تھے، قدر کی پاسداری جانتے تھے، قدر کی عظمت کو پہچانتے تھے اور قدر کی زندگی کو جانتے تھے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے قدر والی زندگی عطا کی. اب وہ قدر کی طرف آیا نہیں آیا، زندگی تو اس نے وہی دی نا، قدر کی طرف نہیں آیا، وہ اس کا عمل ہے. مگر تو قدر کو جانتا ہے نا. تو قدر کی تعریف کے لیے کھڑا ہونا ہے کہ میں نہیں، یہ تو نہیں کھڑا ہو سکتا، میں کھڑا ہو جاؤں تاکہ لوگ جان جائیں کہ میں قدر سے واقف ہوں. میں اس کی عزت کروں، یہ تو نہیں عزت کرتا تاکہ لوگ جان جائیں میں قدر سے واقف ہوں.
کہ میں نے دین اسلام پڑھا ہوا ہے. دین اسلام کا مطلب یہ ہے قدر والوں کا ساتھ دینا، قدر والوں میں شامل ہو جانا، قدر والوں کی قدر کرنا. جب ہمیں دین کا پتہ ہوگا، دین آئے قدر لے کر ہے، وہ قدر والا بنانا چاہتا ہے، وہ قدر والوں میں شامل کرنا چاہتا ہے. یہ دین کی چاہت ہے اور یہی اللہ کی چاہت ہے. ٹھیک ہے. اور قدر چاہت کا بھی نام ہے. کیا ہے؟ اگر تیرے دل میں کسی کی چاہت ہوگی تو اس کی قدر کرے گا نا. اگر تیرے دل میں نفرت ہوگی تو اس کی قدر ہی نہیں کرے گا. اس سے ثابت ہے محبت اور چاہت بھی قدر والا کے دل میں ہی ہوتی ہے. جس کے دل میں قدر نہ ہونا، اس کے دل میں محبت ہوتی ہے نہ چاہت ہوتی ہے. یہ جاننا بھی لازم ہوتا ہے کہ قدر کے کتنے ہمیں فائدے ملتے ہیں، قدر میں کتنی اللہ نے عطائیں رکھی ہوئی ہیں، اور قدر کی وجہ سے اللہ نے کتنے ہم پہ انعام ظاہر کیے ہیں. اور قدر کی اللہ ہم سے کیوں تعریف کرواتا ہے، اور قدر کی طرف اللہ ہمیں کیوں بلاتا ہے، اور قدر کرنے کا ہمیں اللہ کیوں حکم دیتا ہے. ہم نمازیں پڑھیں، سب کچھ کریں اور قدر ہی نہ کریں. نماز کی بھی قدر کرو، اس لیے کہا اسے وقت پہ ادا کرو. وقت پہ. اب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کی قدر کیا ہے. اسے ضائع ہونے سے بچا، اسے ضائع ہونے سے. اب اس کو قدر کے الفاظ کو ہر نیکی کے ساتھ جوڑ لو. نماز کے ساتھ جوڑ لو، روزے کے ساتھ جوڑ لو، حج کے ساتھ جوڑ لو، جہاد کے ساتھ جوڑ لو، قرآن کے ساتھ جوڑ لو، بندوں کے ساتھ جوڑ لو، ولیوں کے ساتھ جوڑ لو، انبیاء کے ساتھ جوڑ لو، اللہ کی صفتوں کے ساتھ جوڑ لو، جڑی بوٹیوں کے ساتھ جوڑ لو، کسی کے ساتھ بھی قدر کی نشانی جوڑ لو. اللہ تمہیں قدر کرنے کی بھی توفیق دے گا. یار اس کے ساتھ بھی قدر جڑی ہوئی ہے، اللہ نے اس میں بھی خوبی رکھی ہوئی ہے. پھر عام ٹائم میں کیا کہے گا؟ جس میں خوبیاں ہیں وہ قدر والی چیزیں ہیں، اور جس میں خوبیاں نہیں ہیں، جس میں خوبیاں نہیں تمہیں ملتی، وہ قدر والی چیز نہیں ہے. اور ہر خوبی کی قدر کرو، اسے حاصل کرو، اسے ضائع نہ ہونے دو. اسی طرح رزق کو بھی ضائع نہ ہونے دو. اگر تمہیں قدر کا علم معلوم ہے، قدر خوبی کو تلاش کرتی ہے، حکم دیتی ہے تمہیں کہ خوبی کو تلاش کرو. اگر تم قدر سے، اور جب تمہیں مل جائے وہ خوبی تو اللہ کا ذکر کرو، اس کی حمد و ثنا بیان کرو. ٹھیک ہے. اور اس کی مدد چاہو، وہ قدر کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا. اتنی وسعت ہے اللہ تعالیٰ نے قدر میں رکھی ہوئی. سورہ قدر میں جتنی مرضی تعریف کرتے رہو سورہ قدر کے حساب سے. ہر چیز ہی اللہ تعالیٰ نے جو تعریف کے لائق پیدا کی ہے، ہر چیز کی تمہیں تعریف کرنی پڑے گی. اور پھر اللہ کیا کہے؟ جو چیزیں میری تعریف کرتی ہیں وہ بھی قدر والی ہیں، ان کی بھی تعریف کرو. میری تعریف کی وجہ سے کہ یہ چیزیں میری تعریف کرتی ہیں. ٹھیک ہے. قدر تعریف کا نام ہے. کیا ہے؟ قدر ادب کا نام ہے، عظمت کا نام ہے، پاکی کا نام ہے، سلامتی کا نام ہے، حیا کا نام ہے، پاسداری کا نام ہے، حرمت کا نام ہے، حق کا نام ہے. قدر کی فضیلت تو جانو انسان. اللہ نے کیوں چھوٹی سی صورت میں کل کائنات کی خوبیاں تمہیں بتائی ہیں، کل کائنات، تاکہ تم لوگ گمراہ نہ ہو کبھی. تو تمہیں پوچھے فلاں آدمی کا ادب کیوں کر رہا ہے، تو تم بتاؤ اردو میں تو ادب کہتے ہیں، عربی میں قدر کہتے ہیں، اور قدر کرنے کا حکم ہے اللہ کا. ٹھیک ہے. حکم ہے. اور جھک کے قدر کرو، یہ بھی حکم ہے. قدر میں اگلے سے آگے جھک جاؤ، اپنے سے زیادہ نرم ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ وہاں بھی اللہ کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے. رحم والے ہو جاؤ، نرم ہو جاؤ. ہم کہتے ہیں جھک گیا ادب میں،
اللہ یہ نہیں کہہ رہا تھا میں جھکا ہے، اللہ کہتا ہے اس کے اندر نرمی اتنی ہے کہ یہ پھلدار درخت کی ہے اور یہ جھکتا ہے جس کے اوپر پھل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ اور کون نہیں جھکتا جس درخت پہ پھل نہیں ہوتا. ہم جب میں جھکتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہم شرک کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو، ہمارے جسموں کو نرم کر دیا، ہمیں پھلدار اور قدر والا بنا کر ہم اس کی قدر کی خاطر جھک جاتے ہیں. ایک ہے عبادت کی خاطر جھکنا، ایک ہے قدر کی خاطر جھکنا. ٹھیک ہے، عبادت کی خاطر جھکنے کا بھی مقصد اللہ کی قدر کو حاصل کرنا ہے، اور پیر کے آگے جھکنے کا بھی مقصد اللہ کی قدرت کو پانا ہے، اللہ کی نشانیوں کے قریب ہو جانا ہے. قرب کے لیے جھکنا، دنیا کا اور نفس کی چاہت کے لیے مت جھکنا، یہ شرک ہے. یہ شرک ہے. تو جھکا کس وجہ سے؟ تو نے ادب کس وجہ سے کیا؟ تو نے حیا کس وجہ سے کی؟ تو اپنے پیر کے آنے پہ کھڑا کس وجہ سے ہوا؟ اللہ تجھ سے سوال کرے گا. تو بتا دینا اللہ میں تیری قدرت کی نشانی دیکھ رہا تھا، میں نے جب تیری قدر کی نشانی دیکھی مجھ سے رہا نہیں گیا، میں کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے، تو پھر انسان نہیں بیچ آئے گا. کیا نہیں آئے گا؟ پیر نہیں بیچ آئے گا، اللہ کی قدر کی نشانی بیچ آئے گا. تو پھر تو نہ پیر کے لیے جھکا ہے، نہ انسان کے لیے جھکا ہے، نہ اس کے علم کے لیے جھکا ہے، کسی چیز کے لیے نہیں جھکا. پھر تو اللہ سے کہہ سکتا ہے اے اللہ میں تیری قدر کو پانے کے لیے جھکا تھا کہ میں بھی اس طرح ہو جاؤں. یہ فرق ہے. جب اسے پتہ ہی نہ ہو پیر کو قدر کے لیے جھکانا ہے، ہم نے اپنے لیے کسی کو نہیں جھکانا. جب وہ قدر کے لیے ہمارے آگے جھکے گا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اسے قدر نہیں دے گا. عزت دینا ہی قدر ہے. تم دوسروں کی عزت کرو اپنے سے بڑھ کر، اللہ تمہاری عزت بڑھا دے گا. تو اگر تم اسی طرح رہو جانوروں کی طرح، پرندوں کی طرح، کہ اپنی عزت کا تمہیں احساس ہی نہ ہو کہ میری بھی لوگ عزت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. لوگوں کی نظر میں تو نے بھی اپنی عزت کا پاسدار ہونا ہے، اپنی عزت بنانی ہے. تم کیوں پیر کے پاس بیٹھے ہو کہ اس کی 100 بندہ عزت کر رہا، تیری کوئی نہیں کر رہا؟ تو اس کی صحبت میں آیا تاکہ میری بھی عزت لوگ کرے. تو پھر اسی طرح زندگی گزارنا جس کی وجہ سے اس کی عزت ہو رہی ہے، وہ قدر کی وجہ ہوتی ہے. وہ اللہ کی قدروں کو جھٹلاتا نہیں ہے. اس لیے وہ ان دنوں میں باتیں کرتا ہے، قدر والے دنوں میں. ٹھیک ہے، قدر والا دن ایک نہیں ہے، ہر دن ہی اللہ کی بارگاہ میں قدر والا دن ہوتا ہے. اب اس کی مرضی ہے وہ ہر دن عبادت کرے یا کوئی مقرر دن کر لے. یہ کوئی اسلام نہیں اسے اجازت دیتا کہ اسلام کہے کہ فلاں دن ہی ہے تو عبادت کر. اللہ تعالیٰ کہتا اسے بھی میری نشانیاں نظر آتی ہیں. جب میری قدرت کی نشانیوں سے اسے پتہ ہوگا تو وہ ہر نشانی کے بدلے میری تعریف کرے گا، میری عبادت کرے گا. اس کو ہم لوگوں نے بدعت کر دیا، قدر کا نام ہی نہیں لیا کہ یہ ہم شب برات، شب قدر، شب معراج کیوں ہے؟ اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. قدرت کی نشانیاں. جمعے کی رات کیوں ہے؟ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. ان نشانیوں کے بارے میں جب حدیثوں میں پڑھو گے کہ اس دن کیا ہوا تھا، اللہ کہے گا اس دن میری نشانیاں ظاہر ہیں. اس وجہ سے نفلی عبادت کی جاتی ہے. حکم نہیں ہے، کیا نہیں ہے، مگر واضح کر دیا جس نے میری قدر کی نشانیوں کو پا لیا، جان گیا، وہ میرا عبادت ہوا بندہ بن گیا، وہ میری دوستی کے لائق بن گیا. ٹھیک ہے، اس وجہ سے آگے یہ صوفیاء کرام، اولیاء کرام سے ان سے نفلی عبادت زیادہ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ تمہیں اللہ اور قدر کے قریب کرے. قرب کے لیے، کیا قرب کے لیے عبادت فرض ہے. یہ تمہارا دل ہے کہ تو کا نفلی عبادت کے ذریعے اللہ کے کتنا قریب ہونا چاہتا ہے.
تیری چاہت پہ چھوڑ دے۔ اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تو لازمی کر، کہا لازمی نماز فرض، یہ تیری چاہت ہے، تو مجھے کتنا چاہتا ہے، اگر کم سے کم اتنا تو چاہ جس کی وجہ سے تو ایمان میں سلامتی والا رہے، ٹھیک ہے، سلامتی والا رہے، یعنی کہ نمازی بن کے تو رہ۔ باقی میری قدر کی نشانیاں تو زیادہ نہیں حاصل کرنا چاہتا، تو کم سے کم یہ نماز ہی میری قدر ہے کیا ہے؟ تو لوگ میری تعریف سے واقف ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے آگے جھک رہے ہیں، یہ بھی قدر ہے۔